ابن اسحاق کی طویل روایت ہے کہ ایک بار ابو جہل نے قریش کے سارے سرکشوں کو اکٹھا کیا اور کہا، برادران قریش، آپ دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دین کی عیب چینی، ہمارے آباء و اجداد کی بدگوئی، ہمارے عقلوں کی تخفیف اور ہمارے معبودوں کی تذلیل سے باز نہیں آتے۔ اس لیے میں اللہ سے عہد کر رہا ہوں کہ ایک بہت بھاری اور بامشکل اٹھانے والا پتھر لے کر بیٹھوں گا، اور جب اللہ کے نبی سجدہ کریں گے تو اسی پتھر سے نعوذ باللہ ان کا سر کچل دوں گا۔ اب اس کے بعد چاہے تم لوگ مجھ کو بے یار و مددگار چھوڑ دو، چاہے میری حفاظت کرو، اور بنو عبد مناف بھی اس کے بعد جو چیز چاہے کریں۔ لوگوں نے کہا، نہیں واللہ، ہم تمہیں کبھی کسی معاملے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ صبح ہوتی ہے تو ابو جہل ویسا ہی ایک پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے۔ رسول اللہ حسب دستور تشریف لاتے ہیں اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ قریش بھی اپنے اپنے مجلسوں میں آ چکے ہوتے ہیں اور ابو جہل کی کارروائی دیکھنے کے منتظر ہوتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا، پھر آپ کی جانب بڑھا، لیکن جب قریب پہنچا تو شکست خوردہ حالت میں واپس بھاگا۔ اس کا رنگ فق تھا اور وہ اس قدر مرعوب تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پتھر پر چپک کر رہ گئے تھے۔ وہ بامشکل ہاتھ سے پتھر پھینک سکا۔ ادھر قریش کے لوگ اٹھ کر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابو الحکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے جو رات بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن جب ان کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ باخدا میں نے کبھی کسی اونٹ کی ویسی کھوپڑی، ویسی گردن اور ویسے دانت نہیں دیکھے، وہ مجھے کھا جانا چاہتا تھا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر ابو جہل قریب آتا تو وہ اسے دھر پکڑتے